میں کالج جا رہا تھا تو ہم سٹوڈنٹ تھے، کبھی بس پہ سفر ہوتا، کبھی کوچ پہ بھی ہو جاتا تھا۔ کوچ پہ سفر ہوا، ایک بڑی سی مونچھوں والا ایک بندہ کاٹن پہنے ہوئے اور سر پہ وہ خاص قسم کی پگڑی کا ایک انداز ہوتا ہے، جو پگڑی اس کے بتا رہی ہے کہ خیال کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے دور رہنا ذرا۔ پگڑی کا انداز ہوتا ہے نا ایک خاص، وہ باندھے ہوئے بیٹھا۔ اب ہم دو سٹوڈنٹ تھے، تو اب میرے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع سے ہے۔ وہ مرشد نے جو انجیکشن لگایا تھا نا کہ اپنی ذات کو لے کے نہیں چلنا طارق، امت کو لے کے چلنا ہے، انسانیت کو لے کے چلنا ہے، عالم کو لے کے چلنا ہے۔ اپنی اکیلی جنت منوانی ہے تو کریم ہے، مان جائے گا۔ کریم ہے، میں کریم کہہ رہا ہوں، اپنے بھروسے کی بات نہیں کر رہا کہ میں کچھ ہوں۔ کریم ہے، مان جائے گا، پر یہ محمدی مزاج تو نہ ہوا، محمدی مزاج تو نہ ہوا۔ جو محمدی مزاج ہے وہ اپنے تن من اپنی چاہتوں سے ہٹ کے آگے سے آگے، عالم کے لیے، انسانیت کے لیے۔ جگہ وہی پڑی تھی، سیٹ نمبر جو دیکھا تو دیکھا وہی ہے، اسی کے ساتھ وہ کہے تو بیٹھ اور میں کہوں، وہ کہے تو بیٹھ طارق تو بیٹھ، ہاں اس کے ساتھ تو بیٹھے، مجھے آلے دنال تو بیٹھ۔ ڈرونا بندہ، لمبا قد، ایسے۔ خیر میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے تھوڑا سا ایسے، یعنی ایسے، مجھے دیکھا نہیں، ایسے پھر کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے علیہ السلام، علیہ السلام، ایسے تھوڑا سا ایسے ہاتھ۔ میں کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور تینوں میں بیمار نظر آتا ہوں۔ اس نے جواب ہی بڑا اوکھا دیا مجھے، بڑا مشکل جواب دیا کہ بندہ اس جواب سنتے ہی لرز جائے۔ نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی، آپ کی مونچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مونچھیں۔ کہ پہلا مولوی ہیں تو کہہ رہے ہیں، ہاں زبردست مونچھیں ہیں، میں نے کہا۔ اور میں نے کہا کاٹن تو اپنے گل احمد کا پہنا ہوا ہے، چیئرمین کا نہیں ہے، میں بھی پہنتا ہوں۔ کہنا ہاں، پھر میری طرف ایسے دیکھا، میں نے کہا گل احمد کا ہے، چیئرمین کا نہیں ہے۔ گل احمد کی بہت اچھی کوالٹی ہے، اور دھونے والا بھی کمال ہے۔ کلف کے اندر اس نے جو کلف لگایا ہے، اس کے اندر پیڑیاں نہیں ہیں، اس کی جو کلف کی بالکل فریش استری ہے، بہترین ہے۔ باذوق لگتے ہیں، ویسے آپ باذوق لگتے ہیں، ہماری دوستی لگ گئی۔ میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں؟ کہہ رہے ہاں، اسی پیرانوں منہ ڈالے ہیں، ہم بھی پیروں کو ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا مرشد نے ایک تحفہ دیا ہے، میں نے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا۔ کوئی میں نے 10-12 منٹ کی گیم کی ہوگی، ایک 10-12 منٹ کی گیم ہے، 10-12 منٹ۔ 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا، اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ رہا، طارق نے 1 منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی، 1 منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا اور میری طرف ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے، کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جا کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لانتے دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ۔ کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے، اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا
چونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے. میں نے کہا یونین سے مراد کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے, ہاتھ آ جاتی ہے. اور آپ بھی ہاتھ کھڑک ہے, ٹھیک ہے, بال آپ بھی سفید ہو گئے ہیں, ہاتھ باندھ رہے ہیں ایسے کہتے ایسے. اور جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے. کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے. ایسا غم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے اور وہ پی رہا تھا, باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا. اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا, پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا. اس کا پتھر موم بن گیا تھا, اس کی موم پگھل پڑی تھی. اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں, مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہے کہ مجھے کوئی مدد کرے, ہے مجھے کوئی سہارا دے, اور میرے گھر کے غم کو, بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے, ٹال دے. میری بیوی میرے دوست بن جائے, میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا, اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مجھے کہنے لگا کہ آپ کا پتہ, میں نے کہا کلاس فلاں ہے, رول نمبر یہ ہے. میرا پتہ یہ تھا, میری کلاس یہ ہے, فلاں نمبر یہ ہے, اور رول نمبر یہ ہے میرا, اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں, بس یہ میرا پتہ ہے. اس کے بعد وہ نہیں ملا, مجھے نہیں ملا. لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی. وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے, لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے, اندر سے بکھرا ہوا ہے. میں اسلام آباد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے, انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں. میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا, وہ مسجد میں تھے نہیں. میں نے گھڑی دیکھی, میں نے کہا نماز کا ہے, چلو نماز پڑھتا جاؤں, جماعت مل جائے گی. ایک دو احباب اور بھی تھے. ایک صاحب کو دیکھا, اس کی شکل ایسے دیکھی, بڑا پریشان حال. مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے محلے کے نا, صبح شام آتے تھے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا بنا, پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی. میں جا کے بیٹھ گیا, میں نے کہا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہہ رہے ہاں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ بس کوئی پریشانی ہے. میں نے کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے, بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا, 5 مرلے کا گھر بنایا. اور وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا, اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو, بیوی کو دے چکا ہوں, اور وہ ختم. اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے, یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں. اب مجھے مارا ہے انہوں نے, اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر, بیچ, اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام. میں کیا کروں؟ اور وہ جو رویا اور پھر چٹائی پہ ایسے گر گیا جیسے سجدے میں بندہ گرتا ہے, بلک بلک کے رویا. اور میں اس کو اٹھانا چاہا, نہ اٹھا, روتا رہا. اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا, جیسے عورتیں بین نہیں کرتی ایسی بین کر رہا تھا, اور رو رہا تھا کہ, اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا. کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ, مجھے یاد ہے, چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے. میں وہاں کا رہنے والا تھا, میں غریب تھا, میں نے مزدوری کر کے, جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا. اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی, اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا, فلاں بیماری تھی, ایسے تھا. میں نے بیوی کو ہر زندگی دی, اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں. وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے. میں نے جب ایسے کہا نا, مجھے ایسے دیکھا, کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی, بیٹے آئیں گے, بیوی آئے گی, آپ کو بلا کے لے جائے گی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں, آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی, آپ کا وقار ہوگا.
اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں. میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی. تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا. تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا آئیں چلیں. میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں. تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا. میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں. عشاء ہو جائے نا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا. موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا. اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ دیتا ہوں. وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں. نام جو اس کا ہوا. دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے. میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں. اور ویسا کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے. تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا. خیر وہ پڑھتا رہا. اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا. وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے. ہم چلے گئے. میں اپنے چچا سے ملا، ان سے باتیں خیر کرتے کرتے. ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا. وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے. میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں، اس سے خود ملیں جو آپ کو کہانی سناتا ہے. وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں. اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے. اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے. تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس اصل میں بات یہ ہے، اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی، ساری عمر کمائی گھر تھا، وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا. اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے. ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد. الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں. اور جس کو کہتے ہیں کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے.